اس وقت ملتان میں مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مشاورت کے لیے کہ اس جلسے کے لیے کمپین کس طرح منظم کی جائے، دوسری پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے کرنا، ان کے ساتھ ایک مشترکہ حکمت عملی بنانا، یہ ساری چیزیں اس کا موضوع ہیں۔ ظاہر ہے جی کہ اس وقت جو ملک کے حالات جا رہے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا کہ گوجرانوالہ میں ہو، کراچی میں ہو، کوئٹہ میں ہو، عوام کے ایک بہت بڑے ہجوم نے اور بہت بڑی ایک شرکت دکھائی ہے اس میں، اور موجودہ حکومت سے جس انداز سے پبلک نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، یہ سلسلہ ظاہر ہے ہر جگہ چلتا رہے گا، اور ملتان میں بھی جب جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ ہر جلسہ دوسرے جلسے کا ریکارڈ توڑے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ایک مہم چل رہی ہے اور ہم مطمئن ہیں کہ یہ تحریک بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ اس وقت جو پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی تشویش کا اور اضطراب کا باعث ہے، وہ فرانس میں اور پھر فرانس کی حکومت اور وہاں کے صدر کے ایما پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے دیواروں پہ لٹکائے گئے، سرکاری عمارتوں پہ لٹکائے گئے، اور جس کے خلاف پوری دنیا میں پوری امت مسلمہ اس وقت احتجاج پر ہے۔ خود فرانس کے اندر پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں اور دونوں طرف سے ایک شدت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ وقت ثابت کر رہا ہے کہ مسلمان شدت پسند نہیں ہے، بلکہ مغربی دنیا شدت پسند ہے، اور آئے روز مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی حربے استعمال کر رہی ہے تاکہ الزام جو ہے شدت اور اشتعال کا مسلمانوں پہ لایا جا سکے۔ تو اس اعتبار سے پاکستان میں بھی بھرپور طور پر عوام میں ایک اضطراب اور احتجاج پایا جا رہا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں پاکستان کے مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں گے، اور جن ملکوں میں اس قسم کے نازیبہ حرکات ہو رہی ہیں اور آپ کی عزت و ناموس کے برعکس اقدامات ہو رہے ہیں آپ کے خلاف، انشاءاللہ امت مسلمہ کی وحدت کا سبب بنے گا۔ ہر مسلمان آج ایک پلیٹ فارم پر ہے، اور ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ مغرب اور مغرب کی سوچ وہ انتہا پسندانہ ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کبھی لوگ صلیبی جنگ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس قسم کا اقدام جب ایک فرد کرتا ہے تو ہم ایک فرد کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن جب حکومت کی سطح پر ایسا اقدام ہوتا ہے تو وہ پوری امت کے خلاف ایک اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو امت مسلمہ سے ہماری اپیل یہی ہے کہ جتنے بھی معاہدات کاروباری حوالے سے فرانس کے ساتھ ہیں وہ سب منقطع کر دیے جائیں، اور ان کو بتا دیا جائے کہ ہم آپ سے معاشی طور پر مکمل بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک احتجاج ریکارڈ کرانا ہوتا ہے۔ اس سے ان کو ذرا احساس دلانا ہوتا ہے کہ یہ اقدامات کم از کم ایک مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول کرنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جی فرمایا۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کرونا کی لہر دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اگر این سی او سی نے فیصلہ کیا کہ جلسے جلوسوں پر پابندی لگائی جائے، کیا آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے اگر این سی او سی نے فیصلہ کیا؟ آپ میرے خیال میں کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں۔ جی کووڈ-19۔ تو ہم تو کووڈ-18 کے ساتھ نبرد آزما ہیں، اور انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ مولانا یہ فرما دیجیے گا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ 15 جنوری تک جو قومی دولت لوٹنے والے ہیں وہ جیل میں ہوں گے، جبکہ پی ڈی ایم کی طرف سے دسمبر کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ دسمبر تک حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دسمبر تک پی ڈی ایم اپنا ہدف حاصل کر لے گی؟ دیکھیے جو حالات بن رہے ہیں
اس میں تو عوام بیزار ہو چکے ہیں اور خود حکومت کو بھی اس بات کا پورا ادراک ہے کہ عوام نہ ہمیں اپنا نمائندہ حکومت سمجھتی ہے اور نہ ہی عوام ہمیں حکومت کرنے کا اہل سمجھتی ہے، کیونکہ کارکردگی کے لحاظ سے بھی پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کی حکومت کارکردگی کے لحاظ سے بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ عام آدمی 2 سال کے اندر براہ راست متاثر ہوا ہے ان کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت نہیں ہے پاکستان، اور جو ہے وہ کسی بیساکھی پہ کھڑی ہے، جو ہی وہ بیساکھی ہٹتی ہے یہ نہیں ہوں گے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ 70 سال بعد ایک ایسا ایشو جو کہ پاکستان اور ہماری بہادر مسلح افواج اور ہماری معیشت کے لیے بحران کا سبب بنا ہوا تھا، یہ ایک سامنے آپ لائے ہیں۔ اب خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یا تو پی ڈی ایم میں دراڑیں ڈلوائی جائیں گی یا پھر آپ کمپرومائز کر جائیں گے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، مجھے تو آپ جانتے ہیں کہ میں اصولوں پر کبھی کمپرومائز کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ سیاست میں مصلحتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ایک اصولی موقف جو واضح ہوتا ہے اس پر کسی قسم کی کمپرومائز، اور انہوں نے دراڑ ڈالنے کی کوشش کی کہ کراچی میں جس طرح مریم نواز صاحب کے کمرے میں وہاں پر رینجر گھسے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں پر چونکہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے تو ہم اس طریقے سے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک رسہ کشی اور ایک دوسرے کو اس کے سامنے آنے کے لیے مجبور کر دیں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے وہاں جو رویہ اختیار کیا بہت ہی دانشمندانہ تھا، اور بھرپور طور پر انہوں نے اس پر پوری پی ڈی ایم کا ساتھ دیا۔ اس واقعے کے خلاف پوری حکومت میدان میں آ گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں کے پولیس نے جو رد عمل دیا ہے وہ رد عمل بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا رد عمل آیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیوں ایک ادارے کو اس حد تک مجبور کر دیا گیا کہ ان کو ایس ایس پی لیول پر بھی چھٹیاں لے کر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے پر مجبور کیا گیا۔ کشمیر کے مسئلے کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حکومت جس حالات سے گزر رہی ہے؟ دیکھیے، کشمیر تو آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ تو خود عمران خان کا تھا پہلے سے۔ اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر کے اس کو باقاعدہ ہندوستان کی دوسری ریاستوں کی طرح حیثیت دی گئی، اور اس پر آپ اس کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں کیا ہیں، ایفرٹس کیا ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاموشی جو رضامندی کی علامت ہوتی ہے یہ اس طرح کی خاموشی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ جو ہے گلگت بلتستان کا اٹھایا گیا ہے، جہاں پر کشمیریوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، جہاں پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ اگر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ یہاں ہم کریں، اصولی طور پر پھر یہ بتائیں کہ 1949 کی قراردادوں اور اس حوالے سے پاکستان کے موقف کا کیا بنے گا۔ یعنی جب پاکستان نے 1949 میں اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اندر جو کشمیر کے نقشے خود جمع کرائے ہیں اور اس کے اندر گلگت بلتستان کو ڈالا ہے، اور پھر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان از اے پارٹ آف آل جموں کشمیر۔ تو اس حوالے سے پاکستان کو اپنے اصولی موقف کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ کشمیریوں کو اس طرح مایوس کریں گے تو ان کی جو 72 سال سے جو ان کے خون پر ہم نے سیاست کی ہے، جہاں ہم نے ان کے ماؤں بہنوں کی عصمتوں پہ سیاست کی ہے، جہاں ہم نے ان کے بچوں کے چہروں سے چھلکتے ہوئے خون پہ سیاست کی ہے، ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ تو وہ کس طرح پاکستان پر کوئی قوم آج کے بعد اعتماد کرے گی؟ پاکستان ایک ملک ہے، پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام رہتے ہیں، اس کا اپنا ایک مقام ہے دنیا میں۔ دنیا کیا سوچے گی ہمارے بارے میں کہ پاکستان کے لیے ہم قربانیاں دیں، اور پھر بعد میں اس کا نتیجہ یہ نکلے؟ تو میرے خیال میں ہمیں اس قسم کی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ ہم جلسے کرتے رہیں گے، اور
तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर रियासत हाथ उठा ले और कहे कि हम अब अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, इंशाअल्लाह हमारा रज़ाकार ख़ुद अपने इज्तिमात को सिक्योरिटी मुहैया करेगा। हुकूमत का मीडिया पर दबाव बढ़ता जा रहा है, मीडिया वर्कर्स बेरोजगार हो रहे हैं, 24 न्यूज़ की नशरियात को बंद हुए आज 2 माह मुकम्मल हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? हुकूमत जो है कार्रवाई करी, इंतकामी कार्रवाई इस हवाले से क्या कहेंगे? ये डिक्टेटरशिप की अलामत है। जिस वक्त मीडिया के गले को दबाया जाता है, सियासत के गले को दबाया जाता है, तो ये डिक्टेटरशिप की अलामत होती है। तो जो शिकायत आप कर रहे हैं यही शिकायत हमें है, और हम इस महाज पर मीडिया के शाना बशाना खड़े हैं, उनके एहतजाज में हम उनके साथ शरीक हैं, और ये अलामत है इस बात की कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं है। नवाज शरीफ मौलाना साहब पहले आ जाएंगे, किसी के साथ ऐड कर लें? मुझे कोई ऐसा शेड्यूल का मेरे इल्म में नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है उनका। अच्छा सर, ये बताएं कि माजी में ये होता रहा, तहरीकें चलती रहीं, बिल आखिर उनका एंड होता था मुज़ाकरात पर, तो अभी तो स्टार्ट में जो गारंटर माजी में बनते थे वो तो हो गए हैं फारिग या वो मुतनाज़ा हो गए हैं, तो अब आप किसकी गारंटी लेंगे इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए? हम न मुज़ाकरात करते हैं न इनके साथ मुज़ाकरात के हम हक़ में हैं। अल्टीमेट आखिर सलूशन इसका क्या होगा? सलूशन यही है कि इलेक्शन कमीशन इस इंतखाब को मनसूख करे और नए इंतखाब का ऐलान करे। अच्छा, इन-हाउस तब्दीली के बारे में सर आपकी क्या है? सी पैक का आप मौजूदा हुकूमत के होते हुए सी पैक का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सी पैक एक तो फ्यूचर क्या है, उसके फ्यूचर को तो तबाह कर दिया गया है, जिससे खित्ते में हमारे सबसे बड़े दोस्त, गहरे दोस्त, मीठे दोस्त चाइना के एतमाद को धचका लगा है, और इसके अलावा तो बाकी तो हम ऑलरेडी फारिग हैं, अपने खित्ते में तनहा हैं। और अब आज एक कानून साजी हो रही है कि जिसमें सी पैक के जो चेयरमैन हैं या उनका जो अमला है उसको नेब और एहतसाबी इदारों के से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। यानी मतलब ये है कि एक तो सी पैक को डबो दिया गया, डबोने के बाद अब उसमें करप्शन के रास्ते भी आज़ाद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनको एहतसाब के तमाम इदारों से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। इसे कहते हैं कि सरकारी तौर पर कानूनी करप्शन, कानून के ज़रिए से आप करप्शन के खुद रास्ते खोल रहे हैं और लोगों को छुट्टी दे रहे हैं कि सी पैक जैसे मंसूबे के लिए कोई एहतसाब नहीं होगा, न एहतसाबी इदारा जो है उसको हाथ डाल सके। शिबली फराज साहब ने आज सेनेट में इसी बात के ऊपर फरमाया है कि जो सी पैक के मंसूबे थे उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या पिछली हुकूमतें अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें ला के खुद फीते काटते थे, अब बतौर एक इंस्टीट्यूशन एक इदारा बनेगा, वही इसको मॉनिटर करेगा। ये कोई दलील नहीं है, ये कोई बात नहीं है। इन हाउस जो इस मंसूबे, जो हुकूमत इस मंसूबे को लाती है, एफर्ट्स करती है, तवानाइयाँ सर्व करती है, जो हुक्मरान बज़ात खुद दिन रात जाग कर पाकिस्तान को इतने बड़े मंसूबे देने के लिए मुतहर्रिक रहते हैं, आप उनके साथ सिर्फ एक कतबा लगाने के ऊपर जंग लड़ते हैं। ये मेयार है तुम्हारी लड़ाई का, ये पॉलिसियों का मेयार हो गया है कि कतबा फिर कौन लगाएगा और कौन नहीं लगाएगा। यानी एक हुक्मरान है जिसने एफ़र्ट्स की है, मेहनत की है उसने, और पाकिस्तान को उन्होंने एक बहुत बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ ले जाने के लिए बड़ा इक़दाम किया है। आज आप कहते हैं जी कि आप कतबा क्यों लगाते हैं उसके ऊपर? तुम्हारा तो कतबा है ही नहीं, तो फिर लगाओगे क्या? तो जिनके पास कतबे हैं उसको आप कहते हैं कि आप कतबे क्यों लगा रहे हैं जी? अमेरिका में तो सदारती इलेक्शन की बात हो रही है, उस हवाले से आप अपना नुक्ता नज़र रखते हैं? देखिए, अमेरिका में इलेक्शन हो, तब्दीलियाँ आए वहाँ पर, लेकिन बैनुल-अक़वामी पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होती उनकी। अच्छा मौलाना, उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़, हमारे ख़ित्ते के ख़िलाफ़ जो उनकी पॉलिसियाँ हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी, और उसमें हमें हर सतह पर ये सोचना चाहिए कि हम उनके साथ ताल्लुक़ात ख़राब करने के कायल नहीं हैं, लेकिन उनके दबाव में आकर पॉलिसियाँ बनाने की भी हम मौलाना